اب خود ہی بھیجے سلامی، فرشتے کرے جن کے در کی غلامی، آؤ پڑھے ہم، آؤ پڑھے ہم سب مل کے باہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کسی نے پنجابی میں نبی علیہ السلام کی شان بیان کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے صلی اللہ آواز نہیں آئی، صلی اللہ کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نام ورگا کوئی نا نہیں ہو۔ کہتا جہاں میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگ گئے ویسی جگہ اور کوئی نہیں ہے، اور جس نام کو اللہ قسم کھاتے طٰہٰ یاسین مدثر کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے۔ کہتا ہے ایک عورت ہے نا جو بار بار پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بوسے لیتی ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے بیچ میں، اس خاتون کا ذکر کرتا ہے جو بار بار نبی علیہ السلام کے چہرے کو چومتی۔ کہتا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹ بئیے اودی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں، کہ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام جب سفر پہ تھے ہجرت کے، تو بھوک کی شدت سے ایک دروازے پر پہنچے اور اس خاتون کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے خاتون نے دروازہ کھولا جو ام معبد کے نام سے تاریخ کے اندر درج کر دی گئی ہے۔ پیارے محمد علیہ السلام اور ابو بکر صدیق ساتھ میں ان کے گھر پہنچے، بھی کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ریوڑ ابو معبد لے کے چرانے کے لیے چلا گیا، تو اس وقت تو کوئی ایسا جانور نہیں کہ جس کا تازہ دودھ نکال کے پیش کیا جائے۔ فرمایا کیا ہے؟
تو کہنے لگی ایک بوڑھی بکری ہے، لاچار ہے، اسی کو لایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پشت مبارک پر جب اپنا ہاتھ رکھا اور سیدنا ابوبکر صدیق کو کہا کہ اس کا دودھ دھویا جائے تو چنانچہ گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ اللہ۔ اب معبد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو دیکھتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زلفیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آنکھیں ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حلیہ بیان کیا گیا وہ کسی بڑے عشرہ مبشرہ میں سے کسی صحابی نے نہیں، معبد نے بیان کیا ہے۔ اب معبد نبی علیہ السلام کو تکتی جا رہی ہے، چنانچہ وقت آ گیا رخصتی کا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے۔ تو شام کو جب ابو معبد آیا تو اس نے معبد سے پوچھا کہ آج گھر میں کچھ الگ سی بات ہے، آج رونق الگ ہے، خوشبو الگ ہے، گھر میں عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی ہے، روشنی ہے۔ آئے معبد ہمارے گھر میں کون آیا تھا؟ تو معبد جو ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جب ملی تھی، نبی علیہ السلام کو جب دیکھا تھا، اتنی خوش ہوئی، اتنی محب ہوئی کہ وہ نام پوچھنا ہی بھول گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھنا بھول گئی۔ تو جب اس کے خامد نے ابو معبد نے پوچھا، معبد ہمارے گھر میں یہ آج عجیب سی رونق، اتنی بہترین خوشبو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کون ہمارے گھر کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ فرمایا ہاں ہمارے گھر ایک مہمان آئے تھے، جیسا کبھی مہمان میں نے آج تک دیکھا نہیں۔ فرمایا اچھا کون تھے وہ، کیا نام تھا ان کا؟ تو کہنے لگی ہاں وہ ان کا نام مبارک تھا۔ اپنے پاس سے نام رکھ لیا معبد نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھا کہ ہمارے گھر تو آج مبارک آیا تھا، جس کے آنے سے ہوائیں بدل گئیں، خوشبوئیں آ گئیں، رزق کی فراوانی ہو گئی، مبارک تھے وہ، اور ان کا چہرہ تو 14ویں کے چاند کی طرح تھا۔ اب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ میں ہیں، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار ملتے ہیں، پہلی بار دیکھتے ہیں، ان کو نام تو نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ اپنے پاس سے پیغمبر علیہ السلام کا نام رکھ لیتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ پیاری صورت والے، اپنے پاس سے نام رکھ لیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایک صاحب باہر سے اونٹ بیچنے کے لیے آئے۔ اب وہ جب اپنا سامان بیچ چکے منڈی میں، جب جانے لگے گھر کو، تو جس صاحب کو اونٹ بیچے تھے انہوں نے کہا لاؤ بھائی میرے پیسے دے دو۔ تو اونٹ خریدنے والا کہتا ہے کہ آج تو پیسے نہیں ہیں، کل لے جانا، یہ میرا گھر ہے۔ اب مسافر ہے، مکہ المکرمہ ہے، 1450-1500 سال پہلے کی بات ہے، نہ بڑے بڑے ہوٹل ہیں، نہ سرائے ہیں، کچھ بھی تو نہیں، لیکن پھر بھی وہ رک گیا کسی جنگل میں درخت کے نیچے۔ اب صبح ہوئی، پھر اس بندے کے گھر گیا کہ بھائی میں نے اونٹ بیچے تھے پیسے، تو وہ کہنے لگا یار ابھی تو نہیں ہے، شام کو لے جانا۔ شام کو گیا، اس نے کہا کل، پھر کل گیا، اس نے کہا پرسوں۔ اب کرتے کرتے 3-4 دن گزر گئے، اس کی حالت خراب ہونے لگی کہ اونٹ بھی نہیں واپس دیتا، پیسے بھی نہیں دیتا۔ تو اس نے مکہ مکرمہ میں راہ چلتے لوگوں سے پوچھا کوئی ایسا ہے یہاں پر جو میرے پیسے دلوا دے، کوئی لیڈر ٹائپ بندہ ہو، کوئی پردھان ہو؟ تو لوگوں نے کہا بالکل، یہ بیت اللہ میں روزانہ صبح کو یہ 20-25 لوگ بیٹھتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، قہوے پیتے ہیں بیٹھ کے، سارے مکے کے چودھری تو یہ، ان سے جا کے ملو، تمہارے پیسے دلوا دیں۔ تو چنانچہ وہ گیا تو واقعی اس نے دیکھا کہ بیت اللہ میں ایک طرف صبح کو 15-20 لوگ قالین بچھا کے بیٹھتے ہیں، بہترین قہوے پیتے ہیں۔ وہ ان کے پاس گیا، جا کے اس نے اپنی فریاد رکھی تو امیہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اسلام کا بدترین دشمن ہے امیہ، ابو لہب، عتبہ، ولید، اب وہاں بیٹھے ہوئے۔ اب انہوں نے جب اس بندے کو دیکھا، پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ اس نے کہا جی میرے پیسے کسی نے مار لیے، میرے اونٹ بھی لے لیے، پیسے بھی نہیں دیتا۔ تو امیہ نے کہا ہم دلوا دیں گے بھائی پیسے، کیونکہ وہ دلال تھا، اس کا کام یہی ہے پیسے مرے ہوئے نکلوانا، آدھے خود کھانے آدھے دوسروں کو دے دینے۔ اب جب اس نے کہا میں نکلوا دیتا ہوں، پوچھا کس نے تمہارے پیسے مارے؟
تو انہوں نے کہا جی جو میرا پیسے مارنے والا ہے اس کا نام ابو جہل ہے. تو امیہ زور زور سے ہنسنے لگا. اچھا اسے پتا لگا بھی ہمارے ہی سردار نے اس کے پیسے مار رکھے. تو اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی. اس نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام روزانہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے. تو اس نے نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ جو سفید کپڑوں میں ہیں ان کے پاس چلا جا, وہ ضرور تیرا کام کرتے ہیں. مطلب دشمن کا بھی یہ ایمان ہے کہ در رسول پر اگر کوئی سوال کرے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی سنی نہ جائے. تو چنانچہ وہ بندہ کیا کرتا, اس نے کہا یہ میرا مذاق بھی اڑا رہے ہیں, راستہ بھی دکھا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس نے دور سے جب دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت چہرے والے پیغمبر پیغمبر علیہ السلام بیٹھے, نام وہ بھی نہیں جانتا, اس نے جا کے پھر اپنا ہی انداز میں کہا کہ یہ پیاری صورت والے میں آپ کو سلام کرتا ہوں. محمد رسول اللہ نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دو باتیں کہیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تم تو مجھے پریشان مسافر لگتے ہو اور ساتھ میں بھوکے بھی لگتے ہو. اب اس نے کہا ہاں میں پریشان مسافر ہوں اور بھوکا بھی ہوں. نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا. فرمایا پریشانی بعد میں سنیں گے, دکھ بعد میں سنیں گے, آپ میرے ساتھ چلو. اس کو اپنے گھر پہ لے کے آئے, کھجوریں کھلائیں, دودھ پلایا, ہاتھ منہ دھو لیا. جب اس کی ہوش ٹھکانے آئے پوچھا ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے. ادھر امیہ نے ایک جاسوس ان کے پیچھے لگا دیا کہ امیہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سوال کیا جائے گا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام جائیں گے ابو جہل کے پاس. یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام کے پاس فریاد لگائی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فریاد کو ادھورا چھوڑ دیں. اب امیہ نے تو اس لیے یہ کام کیا کہ نبی علیہ السلام کا دشمن ہے ابو جہل اور وہ چاہتا ہے کہ ایک لڑائی ہو جس میں نعوذ باللہ خونریزی ہو جائے اور جو بعد میں مسئلہ ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے. بس اس نے اس ارادے کے ساتھ نبی علیہ السلام کی طرف اس کو بھیجا تھا. ابھی تک نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ بندہ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تواضع کی. پھر پوچھا آپ بتا تیرے پیسے کس نے مارے. اس نے کہا جی میرے پیسے تو مکے کا جو سب سے بڑا چودھری ہے ابو جہل اس نے مارے. محمد رسول اللہ نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور میں چل ہم دلوا دیں گے تیرے پیسے وہاں سے. جو لیڈر ہیں جو چودھری ہیں وہ سنو, پتہ یہ لگا کہ کسی غریب کا کام کروانے کے لیے اس کے ساتھ چل کے مظلوم کی مدد کے لیے جانا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ماشاءاللہ زندہ باد. یہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہنچ گیا ابو جہل کے دروازے پہ, دروازہ کھٹکھٹایا, ابو جہل باہر نکلا. محمد رسول اللہ نے فرمایا کیا بات, اب تو غریبوں کے پیسے مارنے لگا ہے, چل جلدی کر. اب ابو جہل وہ جاسوس بھی پیچھے پیچھے کہ جب لڑائی شروع ہوگی تو امیہ کو بتانا ہے جا کے, سب لوگ اکٹھے ہو کے آئیں گے. اب نبی علیہ السلام نے جب ابو جہل کو ڈانٹا ہے تو وہ بھیگی بلی کی طرح گیا, اندر سے ایک تھیلی لایا پیسوں کی, درہم و دینار کی, اس بندے کے ہاتھ میں پکڑا دی. فرمایا اب آئندہ کسی کے غریب کے پیسے نہ مارنا. اور نبی علیہ السلام وہاں سے جب واپس چلے تو اس غریب کو خود پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر تمہارا کام ہو گیا تو اب ہمیں اجازت ہے. کسی نے خوب کہا ہے کہ خود ہی بھیک دیں خود ہی کہیں منگتوں کو بھلا ہو. خود ہی بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. تو نبی علیہ السلام پوچھتے میں جاؤں تو اس نے نبی علیہ السلام کا دامن مبارک پکڑ کے کہا کہ اے پیاری صورت والے مجھے نام آپ کا نہیں پتا. فرمایا وہی محمد رسول اللہ, اللہ کا سچا نبی, مکہ کے لوگ جس کے دشمن ہیں. فرمایا ہاں یا رسول اللہ, لیکن میں نے دشمنوں سے ایک بات سنی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مت ملنا, اگر کوئی ان کو مل لے تو وہ انہی کا ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ اب تو میں آپ کو مل چکا ہوں, اب آپ مجھے اپنا بنا لیجیے. ماشاءاللہ زندہ باد. اب نبی علیہ السلام اس بندے کو لے کے جب چلے گئے, ادھر جاسوس نے جا کے امیہ کو کہا کہ آج تمہارا چودھری بھیگی بلی بنا ہوا تھا.
تم تو کہتے تھے مار دے گا، قتل کر دے گا، یہ کر دے گا، آج تو حالت تبدیل ہو گئی۔ تو جا کے سب نے پوچھا ابو جہل سے وہ آج کیا کر دیا تم نے؟ تو کہنے لگا آج جب محمد آئے، جب انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اس کے پیسے دو، تو ہوا میں ان کے سر پہ ایک اژدہا لہرا رہا تھا پن پھیلائے ہوئے، اور میرا یقین تھا ابو جہل آج اگر تو نے رسول اللہ کی بات نہ مانی ہے تجھے نکل جائے گا۔ یا اللہ، تو کہنے لگا میں نے تو اپنی جان بچائی آج۔ پیارے محمد علیہ السلام ایک راستے سے گزرتے ہیں روزانہ، ایک غلام چکی پیستا ہے، اور ایک دن گزرے غلام رو رہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا جی مجھے بخار چڑھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا چکی کیوں چلاتا؟ کہ مالک کہتا ہے کہ صبح تک آٹا نہیں پسا تو تیری کھال ادھیڑ دیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی بات سنی، فرمایا کوئی بات نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ ادھر وہ غلام کیا سوچتا ہے؟ سوچتا ہے بہت سارے لوگ گزرتے ہیں اور مجھے پوچھتے ہیں، لیکن آج تک مدد کے لیے تو کوئی نہیں آیا، انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا ہے، ابھی سوچ ہی رہا ہے کہ پیارے محمد علیہ السلام واپس آ گئے۔ ایک ہاتھ میں تازہ کھجوریں، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو کھجوریں کھلائی، دودھ پلایا، فرمایا اپنے بستر پہ لیٹ جا اور آرام کر لے۔ اس غلام نے کہا اے سونی صورت والے، مجھے تو آپ کا نام نہیں پتا، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ اگر میں آرام کرنے لگا تو چکی کون چلائے گا؟ اور اگر چکی نہیں چلی تو میرا مالک صبح کو مارے گا۔ سنو مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنی جگہ آرام کر لو، چکی میں تمہاری جگہ چلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام 3 دن لگاتار چکی چلا رہے ہیں اور اس غلام کو کھانا کھلا کے، اچھی خوراک کھلا کے آرام کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام خانہ کعبہ میں پہنچے اور نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے چابی بردار عثمان بن طلحہ کو کہا کہ ابن طلحہ ذرا بیت اللہ کی چابی دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب ابن طلحہ نے تلخ بات کہہ دی آگے سے، کہنے لگا اگر قریش کا بچہ بھی آ جائے تو میں ان کو چابی دے دوں گا، آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے پرانے جاننے والے ہو، میرے محلے دار ہو، یہ ہو وہ نہیں۔ سنو پیارے پیغمبر علیہ السلام کتنی غیرت والے تھے، اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا اور ابن طلحہ کے کندھے پہ تھپکی ماری، فرمانے لگے عثمان بن طلحہ یاد رکھنا ایک وقت آئے گا یہ چابی تم سے ہم لے لیں گے واپس۔ فرمایا لے لیں گے ایک دن چابی تم سے واپس۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن اچانک رات کو اللہ کے حکم سے ارادہ کیا، جب ہجرت کا، اور سیدنا ابوبکر صدیق کے دروازے پر پہنچے، فرمایا ابوبکر، اتنی میں اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام حیران ہوئے، فرمایا ابوبکر کیا آپ جاگ رہے تھے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، آپ نے 1 مہینہ پہلے کہا تھا کہ ابوبکر تیار رہنا، کسی بھی رات کو جانا ہوگا۔ اس دن سے ابوبکر کسی رات میں سویا ہی نہیں، دروازے سے ٹیک لگا کے کھڑا رہتا ہے کہ نہ جانے کب میرے پیارے رسول اللہ کی صدا بلند ہو جائے۔ لیکن میرے نبی یہاں بھی غیرت والے ہیں، دوستی اپنی جگہ، رشتہ داری اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، انتہا پر ہے۔ لیکن جب 2 سواریاں لائی گئیں، یا رسول اللہ ایک بہترین گھوڑا آپ کے لیے پال کے تیار کیا، ایک اپنے لیے۔ فرمایا ابوبکر جو ہمارے لیے تیار کیا گیا ہم اس کی قیمت دے کے اس پر سواری کریں گے، کیونکہ محمد رسول اللہ غیرت والے نبی ہیں۔ اگر کبھی سواری سے درہ بھی نیچے گر گیا، صحابہ دوڑے اس کو اٹھانے کے لیے، محمد رسول اللہ خود اترے ہیں، اتر کے اپنا سامان اٹھایا، کیونکہ وہ غیرت والے نبی ہیں، وہ احسان لینا کسی کا پسند نہیں کرتے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب نکلے ہیں مکہ المکرمہ سے تو ابو جہل کو پتہ لگ گیا، چاروں طرف شور مچ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ کیونکہ ابو جہل اور اس کے ساتھی نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب شور مچ گیا تو نبی علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ سواریوں کو چھوڑ کے سیدھا ایک غار کے اندر آپ علیہ السلام پناہ لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب سنو مسلمانوں، ابو جہل بھی پریشان، عتبہ بھی پریشان، ولید بھی،
امیہ بھی، ابو لہب بھی، عبداللہ بن جدان بھی، سارے بڑے دکھی ہیں. کیوں؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے. اب چاروں طرف انہوں نے اپنے بدماش گنڈے پھیلا دیے. کس کو ڈھونڈنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا ہے. چاروں طرف کلومیٹروں تک پھیل گئے، لیکن نبی علیہ السلام کہیں مل نہیں رہے. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، نبی علیہ السلام کا کہیں پتہ نہیں لگتا. لیکن اچانک ایک دن ایک مخبر نے ابو جہل کو اطلاع دی کہ یہ تو پتہ نہیں لگ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ ان تک کھانا کون پہنچاتا ہے، کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہا ہے. ابو جہل نے پوچھا کون ہے بھائی؟ تو مخبر نے کہا کہ وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے نا، اسما. سیدنا ابو بکر صدیق کا گھر کوئی معمولی گھر تو تھا نہیں، شہزادے تھے، مکے کے رؤسا میں سے تھے، بادشاہوں میں سے تھے، مکہ المکرمہ کے بڑے قبیلے کے مالک، بہترین انداز سے بچپن سے زندگی گزارنے والے. ان کے تو بچے بچے کو مکے کی حکومت جانتی ہے کہ کون کس کا بیٹا، کس کی بیٹی. اب مخبر نے کہا مکے کے گورنر ابو جہل کو کہ وہ جو اسما ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی جو نوجوان ہے، وہ پتہ یہ لگ گیا کہ وہ روزانہ رات کو چلی جاتی ہے. یہ نہیں پتہ لگا جاتی کہاں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا وہی لے کے جا رہی ہے. اب اس کو اگر پکڑ لیں، اسما کو اگر پکڑیں، اس کی پٹائی اگر کی جائے تو پتہ لگ جائے گا کہ نبی علیہ السلام کا. ابو جہل فوراً حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے سیدنا اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا. اب جیسے ابو جہل نے دیکھا پہچانتا تو تھا، اس نے پہلی ضرب ماری، سیدنا اسما گر گئی. پوچھا کہاں ہے محمد رسول اللہ، بتاتی کیوں نہیں تمہیں؟ اور پھر اتنا مارا سیدنا اسما بنت ابو بکر کو، اٹھ کے کھڑی ہوئی اور انہوں نے تاریخی بات کہی ہے مسلمانوں. فرماتی ہیں کہ مجھ سے جب ابو جہل یہ پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور بتاؤ تمہارے ابا ان کے ساتھ کہاں چھپے ہیں، تو کہنے لگی میرے دل نے مجھے کہا اسما، شریعت محمدیہ میں جھوٹ بولنا حرام ہے. یہ پوچھ رہا ہے سامنے کھڑا ہو کے، مجھے پتا ہے. اب میں کیسے کہہ دوں کہ میں نہیں جانتی، مجھے پتا ہے، میں جھوٹ کیوں بولوں؟ کہتی میں نے اپنے دل سے کہا اسما، اگر تم سچ بولتی ہو، پتہ بتاتی ہو تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو یہ نقصان پہنچائے گا، لیکن اگر جھوٹ بولتی ہو تو محمد رسول اللہ کی شریعت کو نقصان پہنچتا ہے. سچ بولنے سے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت کو خطرے کا اندیشہ ہے، اور جھوٹ بولنے سے رسول اللہ کی شریعت کو خطرہ کھڑا ہو گیا. تو اسما بنت ابو بکر نے میل کا پتھر گاڑ دیا اس دن مکے میں، اٹھ کے کھڑی ہوئی ابو جہل کے سامنے، اور کیا تاریخی لفظ کہے ہیں اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور فرمایا ابو جہل مجھے پتا ہے کہ محمد رسول اللہ کہاں ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ میرے ابا ان کے ساتھ کہاں ہیں. میں جانتی ہوں اپنے نبی علیہ السلام کو کہ وہ کہاں تشریف رکھتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم میں بتاؤں گی نہیں. تیرے میں جتنی طاقت ہے تو لگا لے، اسما سے تو رسول اللہ کا پتہ نہیں پوچھ سکتا. اللہ اکبر. تو پتہ نہیں پوچھ سکتا ہے اسما سے. اور پھر مارا ابو جہل نے دوبارہ، جب پتھر پہ گری ہے کان پھٹ گیا، سونے کی بالی چر گئی پورے کان کے اندر، زاروں قطار خون نکلنے لگا. ابو جہل بھی گھبرا گیا کیونکہ بڑے خاندان کی بیٹی ہے، بڑے قبیلے کی بیٹی ہے. وہاں سے جب وہ واپس گیا، سیدنا اسما اٹھی اور اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ باندھا. اگر کوئی اور ہوتا تو شاید گھبرا جاتا. یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، اسما بنت ابو بکر ہے، جس نے ساری زندگی دین کے لیے نبی علیہ السلام کے غار سے لے کر حجاج بن یوسف تک ملت اسلامیہ کی وہ بیٹی ہے جو دشمن کے آگے ہمیشہ ڈٹ کے کھڑی رہی ہے. فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ اپنے زخم کو دوپٹے سے باندھا،
پھر چولہا جلایا، پھر تازہ کھانا تیار کرنے لگی۔ اپنی اماں کو نہیں کہا، بہنوں کو نہیں کہا۔ کہ کیوں نہیں کہا؟ کہ اگر میں ان کو کہوں گی کہ اسما کی پٹائی ہوئی ہے، اسما زخمی ہے، تو یہ کہیں گی آج تو رہنے دے، تیری جگہ یہ خدمت ہم انجام دے سکتی ہیں۔ یعنی زخموں کو بھی برداشت کر رہی ہے، لیکن پھر بھی چاہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خدمت میرے ذمہ لگی ہے کھانا پہنچانے کی، اسما بنت ابو بکر کے پاس ہی رہے۔ رات کے دوسرے پہر، تیسرے پہر، سخت اندھیرے میں نبی علیہ السلام اور اپنے والد محترم کے لیے کھانا بنا کے جب غار میں پہنچی تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جب قریب سے اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھا، ان کے کپڑوں کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، خون لگا ہوا دیکھا، پوچھا اسما بیٹا کیا بات ہوئی؟ تو اسما کیا کہتی ہے؟ ابو جی کوئی بات نہیں، کوئی اتنی بڑی اہم بات نہیں ہوئی ہے، آپ نبی علیہ السلام کے لیے کھانا پیش فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسما بیٹا بتاتی کیوں نہیں اپنے ابو کو، کیا بات ہے؟ نبی علیہ السلام کی بات پر سیدنا اسما بنت ابو بکر کے آنسو نکل آئے۔ فرمایا یا رسول اللہ سارے مکے کے بدماش اکٹھے ہو کر آئے تھے اور مجھ پر تشدد کیا اور مجھے پوچھا کہ کہاں ہے تمہارے محمد الرسول اللہ؟ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی قسم اسما بنت ابو بکر نے ظلم تو برداشت کیا ہے لیکن رسول اللہ کا پتہ نہیں بتایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بارہا کہا ہے، متعدد مرتبہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے۔ اسلام پر جن لوگوں نے احسان کیے سب کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ فرمایا روز قیامت کو میزان پر میں جب کھڑا رہوں گا تب اپنے رب سے کہوں گا کہ میرے رب میں نے سب کے بدلے چکائے، ابو بکر کا بدلہ آپ اپنی شان کے مطابق عطا کیا۔ نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے نکلے، سراقہ کو پتہ لگ گیا کہ 100 اونٹ ملیں گے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے گا، نعوذ باللہ پکڑ تو کوئی سکتا نہیں، وہ محمد رسول اللہ ہیں۔ ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو طاقت ہے، ان کی جو نبی علیہ السلام کی شان ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا برابری نہیں کر سکتی۔ آپ نے کچھ مولویوں سے سنا ہوگا نبی علیہ السلام کا لقب امی ہے۔ امی کا مطلب وہ کہ جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، لیکن مفسرین نے کہا کہ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام ولادت ہوئی ہے، اپنی والدہ کے پاس تھے، تو نبی علیہ السلام نے پوری طاقت لگا کے سجدہ کیا، باقاعدہ عام انسانوں کی طرح بچپن میں اس پہلے گھڑی میں دنیا میں تشریف لاتے ہوئے اپنے رب کے آگے سجدہ کیا۔ اور جب پیغمبر علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا تو اسے ایک لمحے میں پوری کائنات میں جتنے نبی ہیں ان سب کا علم، اور کائنات میں جتنے راز ہیں ان کا علم، اور پوری کائنات میں جتنے علوم ہیں ان کا علم، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب رسول اللہ کے سینے کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ وہ کائنات کے پہلے استاد ہیں جو کامل ہیں، اور نہ ان سے پہلے کوئی ایسا تھا اور نہ ان کے بعد اب قیامت تک کوئی ایسا آنے والا ہے۔ شیخ سعدی نے کہا نا کہ میں نے کوشش کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں، اور فرماتے بہت کچھ لکھا لیکن دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ آخر ایک دن ایک شعر لکھا اور قلم کو توڑ دیا۔ کیا کہا سعدی نے؟ کہنے لگے کہ بعد از خدا، بعد از خدا، سعدی نے کہا میں نے بہت کچھ لکھا، آپ کی زلفوں پر، آپ کے لب پر، آپ کی آنکھوں پر، آپ کی مہر نبوت پر، آپ کے کندھوں پر، آپ کے قدموں پر ہمیشہ لکھا، لیکن دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ آخر میں لکھا کہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ کہنے لگے کہ سعدی کا بھی ایمان ہے کہ اللہ کے بعد اگر کائنات میں کوئی ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے سراقہ کو دیکھا، جب قریب آیا اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ فرمایا کیا کرتا ہے تو؟ ہم تو تیرے لیے بشارتیں لے کے آئے۔ فرمایا سراقہ ہم تو تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہے ہیں، بادشاہ جو تھے پرانے دور کے بڑے بڑے سونے کے جواہرات
बाजुओं पे पहनते थे। सुराका ने माफी मांगी, कलमा पढ़ा, ईमान ले आया। अब सुराका की उम्र 90 साल के करीब है। उमर बिन खत्ताब का दौरे नबूवत चल रहा है। उसके बच्चे कहते हैं अब्बा पता नहीं कब जान निकल जाए, पर मैं हरगिज नहीं निकल सकती। रसूलुल्लाह ने कहा था किसरा के कंगन आएंगे, तुझे पहनाए जाएंगे, जब तक कंगन ना आ जाए तब तक सुराका की जान निकलने वाली नहीं। और फिर जिस दिन कंगन आए, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसर किसरा को फतह किया, कंगन मदीना मुनव्वरा भेजे। अब हजरत उमर फारूक ने हजरत सुराका के पोतों को कहा बुलाओ अपने दादा को। कहने लगे वो तो बिस्तर से उठ नहीं सकते, पर मैं बस कान में इतना जाके बोलना कि कंगन आ गए हैं। वो दौड़े चले आए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बशारत। अब नबी अलैहिस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा जब पहुंचे हैं प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम, अब मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचते ही नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया? नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में पहुंचते ही जब नबी अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल हुआ है मदीने में। अच्छा, आपको पता है कि नबी अलैहिस्सलाम का मदीने में ये जोरदार इस्तकबाल क्यों था? बहुत सारे लोग जानते होंगे कि पहले से बहुत से अंसार मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन राज की बात बहुत कम लोगों को पता है। नबी अलैहिस्सलाम का मदीने में जबरदस्त इस्तकबाल इसलिए है, अंसार पहले से इसलिए मुसलमान हो रहे हैं, मदीने के लोगों को मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतजार इसलिए है क्योंकि सैयदा आमना मदीना की रहने वाली हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने ननिहाल की तरफ हिजरत कर रहे हैं। मदीना मेरे नबी अलैहिस्सलाम का ननिहाल है। हजरत अब्दुल्ला सैयदा आमना से निकाह लेने के लिए मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेके गए थे। और अगली राज की बात यह है कि मदीना से में जहां प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज रोजा है, उससे चंद कदम फासले पे मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के अब्बू जान की कब्र भी मदीनातुल मुनव्वरा में है, क्योंकि वो अपने ससुराल में जिन दिनों रह रहे थे शिद्दत बुखार की वजह से हजरत का वहीं पर विसाल हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बू जान की कब्र भी मदीनातुल मुनव्वरा है। तो जब हिजरत करके मदीना पहुंचे वहां तो खुशियां हैं कि सैयदा आमना के लाल आ रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे बड़ी खुशियां मनाई गई, चारों तरफ से लोग आने शुरू हो गए और उधर से मुहाजिरीन भी आ गए, अंसार भी आ गए। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? शायद आपको नहीं पता होगा, बुखारी में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ तो लोगों ने कहा ना कि सियासत तो सिर्फ लीडरों का काम है, दीन का काम नहीं है, लेकिन यहाँ नबी अलैहिस्सलाम जब मदीनातुल मुनव्वरा में पहुंचे तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हम लोग कितने हैं? फरमाया या रसूलल्लाह इतने हैं। फरमाया गवर्नमेंट लोकल किसकी है? फरमाया यहूदियों की है। तो फरमाया उनके साथ रहने का कोई मुआहिदा नामा ही लिख लिया जाए ताकि ये हुकूक तय हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को ये तरबियत दी है कि आप जहां भी रहेंगे सिर्फ मजहबी जिंदगी में नहीं रहेंगे, आप समाजी जिंदगी में भी होंगे, आप सियासी जिंदगी में भी होंगे, आप माशरती जिंदगी में भी होंगे, आप कारोबारी जिंदगी में भी होंगे, ताकि तमाम जिंदगियों को मिला के एक बेहतरीन नमूना कायनात के सामने पेश किया जाए। अब नबी अलैहिस्सलाम ने मुआहदानामा लिख लिया। उसके बाद क्या किया? मस्जिद नबी की तामीर जब शुरू होने लगी तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक हैरत की बात की। नबी अलैहिस्सलाम ने जब मस्जिद नबी की चार दीवारी उठने शुरू हुई, नबी अलैहिस्सलाम खुद तामीर करवा रहे हैं, खुद पत्थर उठाते हैं, लेकिन इसके साथ ही नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुसल्ले से करीब तर एक चबूतरा बनवाना शुरू कर दिया। अब सहाबा पूछते हैं या रसूलल्लाह ये चबूतरा किस काम के लिए है? ये इतनी बड़ी जगह किन लोगों के लिए आप रख रहे हैं? तो सुनो मुसलमानों, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया का पहला यतीम खाना बनवाया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया के पहले मदरसे की बुनियाद रखी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया का पहला चैरिटी हाउस बनाया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया की पहली एनजीओ का स्थापना की है और उसका नाम क्या रखा? असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर क्या होगा? फरमाया यहाँ पर जो यतीम होंगे, जो मिस्कीन होंगे, जो अपाहिज होंगे, जो अंधे होंगे, जो भूखे होंगे, जो प्यासे होंगे, जो बगैर कपड़ों के आएंगे, फरमाया मेरे सहाबा
یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میری عشق و محبت میں چل کے مدینہ تک آئیں گے، جو بے سہارا ہوں گے میں ان کو یہاں پر رکھوں گا، خود بعد میں کھاؤں گا، ان کو پہلے کھانا کھلایا کروں گا۔ اللہ یعنی نبی علیہ السلام نے کائنات کی پہلی NGO کی استھاپنا کر دی مسجد نبوی میں کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے، ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، ہم اپاہجوں کے ساتھ میں ان کی بیساکھی بن کر کھڑے ہو جائیں گے، ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، ہم جن کے سر پر چھت نہیں ہوگی ہم ان کو چھت دیں گے۔ آپ بھی بتاؤ خوبصورت مسجدوں کے مالکوں، کیا تمہاری مسجد میں بھی کوئی ایسا یتیم خانہ موجود ہے؟ یا اللہ سلام۔ آپ بھی بتاؤ ذرا ایئر کنڈیشنڈ مسجدوں والوں کہ آپ کی مسجد میں بھی اصحاب صفہ کا کوئی چبوترا تو چھوڑو، رجسٹر ہی لگا ہوا ہو جس میں لکھا ہو کہ اس مسجد کے دائیں بائیں اتنے یتیم رہتے ہیں، اتنے مسکین رہتے ہیں، اتنی بیوائیں رہتی ہیں، اتنے محتاج رہتے ہیں، اتنے قرضدار رہتے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح گجرات کے مسلمانوں، کیا تمہاری مسجد میں بھی کوئی ایسا اصحاب صفہ کا چبوترا موجود ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم نے کہا دین الگ ہے، دنیا الگ ہے، چودھری اور صدر بتائیں گے کہ مسجد کیسے چلے گی، یہاں محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسے چلے گا۔ ہم نے کہا کہ ہم تو سب سے زیادہ زکوٰۃ بانٹنے والے، اور کچھ مولویوں نے بھی کہا زکوٰۃ دو گے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ ارے دو گے کس طرح جس کا ثواب تمہیں مل جائے؟ وہ کس انداز سے دو گے؟ نبی علیہ السلام نے تو کبھی زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی، کروڑوں روپے آئے، بعض زکوٰۃ بوریاں بھر بھر کے نبی علیہ السلام کی خدمت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں رکھ دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے سورج ڈوبنے سے پہلے ساری کی ساری صدقہ کر دی، لیکن جن صحابہ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ان سے پوچھو تو صحیح کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں زکوٰۃ بٹوائی کیسے، دی کیسے ہے وہاں پر زکوٰۃ؟ اب پتہ لگا کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ڈیوٹی لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس بات کی ڈیوٹی لگائی؟ کہ ابوبکر جاؤ زکوٰۃ اکٹھی کرو۔ یا رسول اللہ اکٹھی تو کرنی ہے، کرنی کیا ہے؟ فرمایا اکٹھی کر کے مسجد میں لاؤ۔ کہاں لے کے آؤ؟ مسجد میں۔ بعض حضرات کچھ حضرات اس گفتگو کو جب سنتے ہیں وہ سوچتے ہیں شاید مدرسے والوں کی موافقت میں یہ بات نہیں، مدارس اپنی جگہ چلتے رہیں گے، لیکن اسلام میں جو سنت طریقہ ہے اس کو تو اپنی جگہ قائم رکھنا پڑے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو کہا زکوٰۃ اکٹھی کرو۔ کہاں لانی ہے؟ فرمایا مسجد میں۔ مسجد میں کیا کریں گے زکوٰۃ کا؟ حکم ہوا کہ جو مسجد کے پڑوس میں غریب ہیں پہلے ان کو دیکھیں گے نا، جو مسجد کے دائیں بائیں غریب ہیں پہلے ان کو دیکھیں گے، جو قرابت داری میں پہلے غریب ہیں ان کو دیکھیں گے۔ سچ سچ بتاؤ کیا اس صوبے میں کوئی غریب ہی نہیں ہے، کوئی مسکین ہی نہیں ہے؟ میں مانتا ہوں پوری دنیا کو دیتے رہیے، اللہ آپ کو خوب دے، لیکن جو آپ کے قرب و جواہر میں رہتے ہیں ان کی خبر گیری کون کرے گا؟ یہ 5000 کلومیٹر پہ صدقہ دینے والوں جو تمہارے قریب میں تمہارے بھائی بہن محتاج ہیں ان کی خبر گیری کون کرے گا؟ کچھ لوگ اس لیے یہ مسئلہ نہیں بتاتے ہمارا چندہ کیسا ہوگا، جو قسمت میں لکھا ہے وہ آتا رہے گا، مدارس بند ہونے والے نہیں۔ لیکن تم بتاؤ مسلمانوں کہ اپنے پڑوس کے غریبوں کا، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تم بتاؤ مسلمانوں کہ تمہارے خاندان میں جو غریب ہیں، تمہارے بھائی بہنوں میں جو غریب ہیں، تمہارے آمنے سامنے جو غریب ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، جو سفید کپڑوں کی وجہ سے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، کیا کبھی سنت کے مطابق ان کی خبر گیری بھی کی ہے؟ کیا کبھی ان کو بھی پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا ہے؟ یا 8000 10,000 15,000 کا مولوی رکھ کے بس دین کی کھانا پوری کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا ہے کہ اس امام مسجد کی بھی کوئی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اپنے گاؤں کی اس بیوہ کو کبھی پوچھا ہے کہ جس کو پتہ ہے تمہیں کہ محتاجی میں زندگی گزارتی ہے کہ ہم چھپ کے جائیں اور رات کے کسی پہر ایک لفافہ بھر کے پیسوں کا اس کے گھر میں پھینک دیں تاکہ اس کی عزت بھی محفوظ رہے، ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے؟ نہیں بولے، جب تک جلسے میں صدر صاحب کا اعلان نہیں ہو جاتا کہ میاں صاحب نے 10 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے دیے ہیں، اس وقت تک تو روٹی ہضم ہونے والی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا دین۔
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف فرمائے، حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ ایک بیٹی آ رہی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، اور حاتم کی بیٹی کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حاتم سے اللہ راضی تھا، اتنا بانٹتا تھا اللہ کے راستے میں۔ نبی علیہ السلام کی مبعوث ہونے سے پہلے حاتم کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی بیٹی کو پکڑ کے لائے، نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھ لیا، یہ نہیں پتا کہ حاتم کی بیٹی، بس اتنا پتا لگ گیا کہ ایک بیٹی کو گرفتار کر کے لے آ جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتاری اور ایک صحابی کو دی، فرمایا دوڑ کے جاؤ، وہ جو بٹیا آ رہی ہے اس کے سر کو ڈھانپ دو اس کے ساتھ۔ اب اس صحابی نے عذرائے محبت، عذرائے عقیدت یہ بات کہی کہ اگر یہ چادر کی بجائے میں اپنی چادر دے دوں تو یہ تو چادر آپ کی طٰہٰ یاسین والی چادر، مدثر والی چادر۔ تو نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا سنو آج تو یہ بات کہی، آئندہ مت کہنا، بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو یا پھر کسی اور کی ہو، اس لیے ہماری چادر سے اس بیٹی کا سر ڈھانپا ہے۔ اور جب اس کا سر ڈھانپا گیا وہ رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے پاس آ کے کچھ سوال کرنے والی تھی، لیکن آپ کے اس عمل نے یہ بتا دیا کہ آپ زمین کے بادشاہ بن کے نہیں آئے، آپ دلوں کے شہنشاہ بن کر تشریف لے کے آئے۔ اب نبی علیہ السلام جب کوئی کام کرتے ہیں صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ آج ایک بیٹی آئی ہے تو نبی علیہ السلام نے مشورہ نہیں کیا، پوچھا بیٹا کیا چاہیے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھی جو میرے ساتھ ہیں ان کو آپ رہا کر دیں۔ سب نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ بٹیا کے لیے نئی سواری لاؤ، کپڑے لاؤ، زیادہ راہ لے کے آؤ، کھانے پینے کا سامان لاؤ۔ اس لیے مشورہ نہیں کیا تاکہ سورت کے مسلمانوں کو بتانا تھا کہ جب بیٹیاں گھر پہ آئیں تو ان کو خالی واپس نہیں لوٹایا جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے جب ان کی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئی ہیں ایک میدان میں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک عورت باہر کھڑی ہے، ضعیف العمر ہو گئی، وہ کہتی کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنی اماں کا اکیلا ہی بیٹا تھا، وہ کون ہے؟ فرمایا حضرت وہ اپنا نام شیمہ بتاتی۔ فرمایا ہاں وہ میری رضائی بہن ہے، میرے سیدہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہیں، ہم دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، اس کو بلاؤ وہ ہماری بہن ہے۔ جب وہ ملنے کے لیے آئی فرمایا بہت بوڑھی ہو گئی ہو، میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گا، خادمائیں لگا دوں گا، مدینے میں رہو۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ مجھے واپس جانا ہے، میں اپنے قبیلے والوں کو چھڑوانے آئی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں مشورہ کرتے، آج جب بہن آئی پھر کوئی مشورہ نہیں۔ فرمایا میری بہن کو سواریاں دو، اس کے ساتھیوں کو رہا کرو، ساز و سامان دو، کھانے پینے کی چیزیں دو، نئے کپڑے دو، تاکہ مسلمانوں پوری دنیا کے انسانوں کو بتانا تھا کہ جب بہنیں گھر آئیں تو بیویوں سے پوچھ کے نہ پیسے نکالنا، پوری ہمت کے ساتھ رسول اللہ کی سنت۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، نبی کی شان یہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نبی علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں آرام فرما رہے، فرماتے میں نے دیکھا ایک درخت زمین سے اکھڑا اور چلتا ہوا نبی علیہ السلام کے قریب آیا، کچھ دیر کھڑا رہا، پھر واپس چلا گیا، اسی جگہ پہ وسط ہو گیا جیسے نکلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے میں نے کہا یا رسول اللہ آج تو حیرت کی بات دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کیا دیکھا؟ فرمایا وہ درخت اکھڑ کے آیا، آپ کے پاس کھڑا رہا اور وہ پھر واپس جا کے وہیں پہ وسط ہو گیا۔ فرمایا ہاں انس میرے بیٹے، اس نے اللہ کے اذن سے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ رسول اللہ کو سلام پیش کرنا ہے، وہ اللہ سے اجازت لے کے مجھے سلام پیش کرنے کے لیے آیا۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ آواز نہیں آئی ابھی بھی، صلی اللہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک ضعیف العمر خاتون دروازے پر آئی۔ آپ کو بات تو میری سمجھ آ رہی ہے نہیں بھائی؟ فتوے مسئلے نہیں ہیں میرے پاس ذرا، کیونکہ آپ لوگوں کے چلتا ہے نا آج کل، یہ بولا پجامہ اوپر ہے کہ نیچے، بولا نیچے تو جہنم میں جانے والا ہے، تو اوپر ہے تو بولا جنت میں۔ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں بھی بات نہیں پتا تھی، ہمیں بھی نہیں پتا تھی، تو یہ پٹھان بھائی نے بتایا
کہ اگر پاجامہ اونچا رکھو گے تو کہاں جاؤ گے؟ ارے بتائیے کہاں جائیں گے؟ پتا ہے آپ سب کو نا بھائی؟ ارے معلوم ہے کہ نہیں؟ حضرت یہ سب لوکل مفتی ہیں. لوکل مفتی سمجھ، لوکل مفتی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ مطلب چلتے پھرتے مفتی. چاہے بڑا مدرسہ یہاں قریب میں ہے لیکن لوکل مفتیوں کی تعداد اب بھی زیادہ ہے. مطلب بولتے ہیں کار خریدنی ہے تو کمپنی کی، موبائل خریدنا ہے تو کمپنی کا، زیورات خریدنا ہے تو کمپنی کے، کوئی کریم پاؤڈر خریدنا ہے کمپنی کا. تو بولا دین سیکھنا ہے تو بولے کیلے والا بھی فتویٰ دے رہا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی فتویٰ دے رہے ہیں، انجینئر صاحب کہتے ہیں مجھے پتا ہے دین کیا ہے، وکیل صاحب کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی جانتا ہی نہیں اسلام کا قانون کیا ہے، اور متولی وہ تو کہتا ہے مجھے پتا ہے تقریر جمعے میں کیا کرنی، نہیں کرے گا تو نکل مسجد سے باہر. کمیٹی کے ممبر بولتے ہیں ارے یہ مولوی ہمارے مطابق نہیں چلتا، بدلو، کیونکہ دین ان جاہلوں کو زیادہ پتا ہے، اس مولوی کو پتا ہی نہیں ہے. اسے پتا ہی نہیں بیچارے کو جو 12 سال مدرسے میں رہ کے آیا، ان کو زیادہ پتا ہے. مطلب دوائی اگر لینی ہے بچہ بیمار ہو جائے تو بولے MBBS ڈاکٹر کے پاس. اگر بولو گے نا محلے کے ڈاکٹر میں لے لے تو بیوی اڑ جاتی ہے. نہیں، تم کو بتا دیا ہے نا کہ بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو بڑے کے پاس جانا ہے، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. دوائی اچھے ڈاکٹر کی، گاڑی اچھی کمپنی کی، موبائل اچھی کمپنی کا، اور دین ہر ایک لوکل مفتی بتا رہا ہے. سبحان اللہ. تو پھر ان کی کیا ضرورت ہے جن کو اسٹیج کے اوپر بٹھا رکھا ہے؟ دین بھی تو اعلیٰ ترین اس کمپنی سے پوچھ رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرٹیفائی ہے، جن کو اس کام کے لیے ڈگری دی گئی کہ تم بتاؤ ان کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین چاہتے ہیں. اللہ ان سے نہیں پوچھتے. اب ان سے نہ پوچھنے کا نتیجہ یہی ہے، جیسے آپ لوگوں کے سامنے ابھی میں نے پوچھا کہ پاجامہ اگر اونچا ہوگا تو کہاں جائیں گے بھائی؟ کہاں جائیں گے؟ اور اگر نیچے ہو تو جہنم میں. مجھے بھی یہ بات جب میں 15-16 سال کا ہوا تو مجھے پتہ لگی. جب مدرسے پڑھنے گیا تو مجھے کسی نے کہا کہ اوے پنجابی یہ تیرا پاجامہ نیچے تو جہنم میں جانے والا ہے. تو میں نے کہا پھر کہتا ہے اس کو اونچا کر لو پھر جنت. تو میں گھر گیا اپنے والد سے، میں نے جاتے ہی کہا آپ ہم سے جھوٹ بولتے رہے. کہتے کیا ہوا؟ میں کہا آپ کہتے تھے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، یہ مدرسے والوں نے بتایا کہ وہ ٹکنوں میں پھنسی ہوئی ہے. اب امام بخاری علیہ رحمہ کو پوچھتے ہیں تو وہ کہتے صحیح ہے بات، یہ تو سچ ہے کہ پاجامہ اگر ٹکنوں سے نیچے جائے گا تو آپ جہنم میں جائیں گے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لنگی لاچا، تھوڑے ہیلدی تھے نا، فرمایا یا رسول اللہ میری لنگی لاچا ڈھلک جاتا ہے. فرمایا ابوبکر آپ کے لیے تھوڑی. کہا یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کو اونچا رکھنا ہے. کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ بتاؤ آپ بھی کیوں؟ اندازہ لگاؤ دین سے کتنا دور ہو، اندازہ لگاؤ دین سے کتنا دور ہو. بولے بس یہ تو پتا ہے کہ یہ بٹن لگا رکھا ہے جنت جہنم کے لیے، لیکن کیوں لگا رکھا ہے یہ نہیں پتا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے اونچا کروایا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جو اکڑ کے چلتے ہیں اپنا کپڑا اونچا کریں، ان کو شرم آئے، ان کی گردن جھک جائے. اب سنو اس مسئلے کی روح کیا ہے جس کو ہم نے قتل کر دیا. مسئلہ یہ کہتا ہے، اب اس کی روح یہ کہتی کہ ایک ہم جیسا کوئی مولوی ملا ہو، کوئی دیندار آدمی ہو، پاجامہ اس کا ٹکنوں سے اونچا ہو، اور وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، اچھی اچھی باتیں کرتا ہو، مسجد میں جا کے ٹرسٹی بھی بن جائے، لیکن وہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہو، لیکن وہ اپنی بیوی کے چہرے پہ تھپڑ پہ مارتا ہو، لیکن وہ اپنے بچوں سے بدخلق ہو، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں سے گنڈا گردی کرتا ہو، لیکن وہ راہگیر کے سلام کا جواب نہ دیتا ہو، لیکن وہ رستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹاتا نہ ہو، لیکن وہ یتیم کے منہ میں لقمہ نہ ڈالتا ہو. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس پاجامے کو ٹخنوں کی بجائے
گھٹنوں پہ بھی کر لو گے تو اسلام کو تم سے کوئی یا اللہ بہت بہت جب اس کی روح کو قتل کر دیا، جب روح قتل کر دی گئی تو اب کچھ نہیں بچا پیچھے، اب ختم ہو گیا سارا کا سارا۔ اسلام نے جو نظام کائنات کے سامنے رکھا، اب اس دیندار صوبے کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن حضرت گستاخی کی معافی میں ساتھ میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ دیندار گنہگار ہیں۔ صحیح اللہ اب دیندار صوبے کے لوگ ہیں، لیکن اسلام کو اس طرح استعمال کرتے ہیں ہم لوگ جس طرح ایک زرخیز چیز ہو کہ جو خرید لی گئی ہے، ہم اس کو اپنی مرضی کے ساتھ چلائیں گے۔ آپ یاد رکھیں کہ جس طرح ایک موبائل میں دوسرے موبائل کا سافٹ ویئر نہیں چل سکتا، یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی علیہ السلام دین کے شارع ہیں، بے شک کہ لفظ لغت کا ہے، عربی کا ہے، علماء اس کی تشریح کر دیں گے، میں دیسی زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ شارع کہتے ہیں مالک کو، نبی علیہ السلام اس دین کے مالک ہیں، مرضی صرف ان کی چلے گی، ان کے علاوہ کسی مولوی کی، کسی بڑے آدمی کی، کسی ٹرسٹی کی، کسی چودھری کی، کسی وزیر کی مرضی اسلام کے اندر نہیں چل سکتی۔ زندہ باد ماشاء اللہ مرضی چلے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ اندازہ تو لگاؤ کہ اتنا بڑا دین 207 ملک ہیں، لاؤڈ سپیکر ایک جیسا نہیں ملے گا، دریاں ایک جیسی نہیں ملیں گی، زبان ایک جیسی نہیں ہے، ہوا ایک جیسی نہیں ہے، پانی کا ٹیسٹ ایک جیسا نہیں ہے، کلچر ایک جیسا نہیں ہے، چمڑی ایک جیسی نہیں ہے، لیکن 207 ملکوں میں صرف ایک جیسی کیا بات ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو اتنا بڑا دین ہے کائنات میں پہنچا کیسے میرے بھائی؟ پہنچا کیسے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کے ذہن میں ہے کبھی یہ بات کی پہنچا کیسے؟ نہیں ہے نا ذہن۔ اگر نبی علیہ السلام کو دیکھیں گے، تلاش کریں گے تو پتہ لگے گا کہ پہنچا کیسے۔ مختصر کرتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، کہ نبی علیہ السلام نے ہم کو جو دین عطا فرمایا اس کے 2 حصے۔ کتنے حصے ہیں بھائی؟ 2 حصے۔ ایک حصہ دین کا مقصد ہے، دوسرا دین کی ضروریات۔ مقصد کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے، اور ضرورتوں میں جو چیزیں فرض ہیں ان کا انکار کفر ہے، لیکن ضرورتیں ساری پتہ ہے۔ ضرورتوں میں کیا کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، نیکی ہے، نہی عن المنکر ہے، سب کچھ ضروریات میں۔ اور مقصد کیا ہے؟ اگر آپ سے پوچھیں مقصد کیا ہے اسلام کا، ہمارے کوئی غیر مسلم بھائی اگر وہ ہم سے کبھی پوچھیں ایک چھوٹا سا لفظ کہ بھائی ہم کو دین کا مطلب سمجھا دو، تو آپ سمجھا سکتے ہیں 2 لفظوں میں؟ 2 لفظوں میں آپ دین سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں سمجھا سکتے۔ اس کی وجہ کیونکہ ہمیں خود دین کا مقصد نہیں پتا، ضروریات پتا ہے۔ یہ پتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، یہ پتا ہے ہمیں۔ اسلام کا مقصد نہیں پتا۔ اگر اسلام کا مقصد پتا کرنا ہے تو کہاں جانا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا۔ اب نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے تو پتہ ہی لگتا ہے کہ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دین کی ابتدا کی، ہماری ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی، سیدنا ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے، سیدنا بلال حبشی مسلمان ہوئے، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ نے کلمہ شہادت کا اعلان کیا۔ اب اس وقت نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں آئی، سب نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اللہ کو مان لیا اور آپ کو مان لیا، اب کرنا کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے دین کا مقصد بیان کیا، فرمایا جس بندے نے میرے رب پر ایمان لے آیا، مجھ پر ایمان لے آیا، اب اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے۔ اسلام کا مقصد تو 2 لفظوں میں ہے کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ دنیا کے سبھی لوگوں کو برابری کا، ارے دنیا کے سبھی لوگوں کو برابری کا
یہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی جو کہتے ہیں پٹیل پٹیل کے یہاں رشتہ کرے گا، پٹنی پٹنی کے یہاں، پٹھان پٹھان کے یہاں. ان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. جو فرقہ پرست ہیں دین کے، جو مذہب میں گنڈا گردی کرتے ہیں، جن کو گنڈا غیر ہی نظر آتے ہیں، خود جو کر رہے ہیں وہ پتہ ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے عملاً کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ دنیا میں برابری لے کے آئے، وہ گورے اور کالے ایک صف میں کھڑے ہوں، وہ امیر اور غریب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ نے کبھی مسجد کو دیکھا نہیں؟ مسجد اس لیے نہیں بنوائی گئی کہ اس میں صرف نماز پڑھنی ہے، مسجد اس لیے بنائی کہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے، اور جماعت اس لیے بنائی کہ امیر غریب گورا کالا بڑا چھوٹا ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے. یہی تو مسجد کی خوبصورتی ہے. ماشاءاللہ. اسی کو تو مسجد کی خوبصورتی کہتے ہیں. اب عام سی بات سمجھ لیجئے کہ دین میں دو چیزیں، ایک دین کا مقصد اور ایک دین کی ضروریات. اب یہ اسٹیج لگایا یہ ضرورت ہے، نہیں لگاتے ہم لوگ نیچے کھڑے ہو کے بات کرتے آپ سن سکتے ہیں. یہ دریاں بچھائیں یہ ضرورت ہے، نہیں بچھاتے آپ لوگ کرسی پہ بیٹھ کے میری بات سن سکتے تھے. اب پتہ لگا ضرورت کو تھوڑا آگے پیچھے کرو تو بات بن جاتی ہے. لیکن اگر مقصد سے ہٹ جاتے، میں نہ آتا آپ نہ آتے، تو یہ ضرورت اپنے مقصد تک پہنچتی بھائی؟ ارے بھائی پہنچ جاتی؟ نہیں پہنچتی. اسی طرح اسلام اپنے مقصد سے اگر ہٹ جائے، اب دیکھو یہاں نیت باندھو نماز ہو جائے گی، یہاں نیت باندھو نماز ہو جائے گی، یہاں نیت باندھو نماز ہو جائے گی. اب ضرورتوں پر تو ایک دوسرے کی ٹانگ پورے زور سے کھینچ رہے ہیں، اور مقصد کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. اللہ. نبی علیہ السلام نے اس مقصد کو پانے کے لیے اللہ سے فریاد لگائی کہ اللہ مجھے ایسی امت چاہیے جو اس بات کو عام کرے کہ ایک رب کی عبادت کے ساتھ، ایک رسول کی اطاعت کے ساتھ میں دنیا میں برابری کی بات کروں گا، میں دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ انصاف کی بات کروں گا، میں امیر اور غریب میں برابری لے کے آؤں گا، میں کسی کے ساتھ نفرت کا اظہار نہیں کروں گا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو اگر ایسے لوگ چاہیے تو اس کے لیے ہم ایک چیز بنا دیتے ہیں، اس کا نام نماز ہے. روزہ بنا دیتے ہیں، حج بنا دیتے ہیں، زکوٰۃ بنا دیتے ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ کو ایسی چیزیں دیں گے کہ آپ کے مقصد تک پہنچنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے. اب سارے نمازیوں سے پوچھو کہ نماز کا مقصد کیا ہے، آدھوں کے تو فیوز اڑ جاتا ہے. پھر سوچتے ہیں کبھی یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ نماز کا مقصد کیا ہے. اپنی نماز پڑھیں گے دوسرے کی دیکھتے رہیں گے بے اس کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. بعض اوقات سلام پھیر کے پیچھے ایسے دیکھتے ہیں کہ منکر نکیر کا رجسٹر ہی انہی کے پاس ہے تاکہ حاضری لگا لے کون کون آیا کون کون نہیں آیا. اور کچھ ایسے ہیں اللہ معاف فرمائے، اگر کوئی ہم جیسا ہفتے مہینے بعد مسجد میں پہنچے تو بولے کہ آج تو کدھر آیا بھائی. اور ان سے پوچھو نماز کیوں پڑھ رہے ہو، اچھے اچھے لوگوں کو پوچھو نماز کیوں پڑھتے ہو بھائی. اب آپ بھی سوچ رہے ہو کہ نماز کیوں پڑھتے ہو. اندازہ لگا لو. اسی لیے کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے، علماء کی خدمت کرنی چاہیے. مہنگا موبائل لیتے ہو ٹچا ٹک چلتا ہے پورا، مولوی ڈھونڈتے ہو سستا. بولے ٹرسٹی بولتا ہے کوئی کم پیسے والا لاؤ. علماء سے دور بھاگتے ہیں، بولے سلام پھیرا نکل باہر نکل فٹافٹ. ارے ان کے خدمت میں بیٹھو گے، ان کے قدموں میں بیٹھو گے تبھی پتہ لگے گا دین کیا ہے. بندے کے تین دوست ہوتے ہیں نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف کا مفہوم ہے فرمایا ایک بندے کے تین بھائی تھے. ایک کہنے لگا کہ اچھا میں جب تک تیرے ساتھ ہوں جب تک تو زندہ ہے، اگر تو مر جائے گا تو میں تیرے ساتھ چھوڑوں. دوسرا کہنے لگا میں اس وقت تک تیرے ساتھ ہوں جب تک تجھے غسل دیا جائے گا، قبر میں اتارا جائے گا، اس کے بعد تیرے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کون سا بھائی اچھا ہے، یہ پہلے والا
جو جان نکلتے ہی بھاگ جائے یا دوسرے والا؟ صحابہ نے کہا یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے والا کچھ ٹھیک ہے، پہلے والا تو کہتا ہے کہ جان نکلتے ہی تجھے چھوڑ دوں گا، تو دوسرے والا ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں، ایک اور ہے تیسرا بھائی، وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور جب تو مر جائے گا تجھے غسل دیا جائے گا، میں تیرے سرانے کھڑا رہوں گا، اور جب تجھے قبر میں اتاریں گے میں تیرے ساتھ قبر میں اتر جاؤں گا، جب فرشتے آئیں گے میں تیرے ساتھ ان سے بات کروں گا، جب تجھے لے کے چلا جائے گا میں پل صراط پہ کبھی تیرے دائیں کبھی تیرے بائیں چلوں گا، جب میدان محشر ہوگا میں تیرے آگے آ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تیسرا بھائی تو بہت بڑھیا ہے۔ اور میں ہاں سنو، پہلا والا جو بھائی ہے وہ مال ہے، جب ادھر جان نکلتی ہے یا اللہ تو بیٹے بیٹیاں بولتے ہیں ابو جی کا آدھار کارڈ نکال لو، بینک میں دینا ہے، پیسے اسی میں پڑے ہوئے ہیں سارے۔ اماں کی بالیاں اتارو، زیور کی چوڑیاں بانٹ لو دو دو کر کے، ابھی جنازہ وہی پڑا ہوا ہے۔ یہ پہلا جو بھائی ہے یہ مال ہے، وہ کہتا ہے میں تو کیا کروں، بس تو مرے گا میں کسی اور کا ہو جاؤں گا، تیرے ساتھ نہیں چل سکتا میں، بس اتنا ہی ساتھ تھا میرا اور تیرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا مثال دے کے، فرمایا یہ جو دوسرا بھائی ہے یہ رشتہ دار ہیں، تیرے اپنے بھائی ہیں، تیرے دوست ہیں، جو زندگی میں تو ساتھ تھے، تیرے غسل میں تو تیرا ساتھ دے سکتے ہیں، قبر میں کی لحد تک تجھے اتار سکتے ہیں، لیکن تیرے ساتھ قبر میں لیٹنے کے لیے ان میں سے کوئی تیار نہیں۔ لیکن فرمایا یہ جو تیسرا تیرا بھائی ہے نا یہ تیرے نیک اعمال ہیں، یہ بھائی وعدہ کرتا کہ ساتھ جائیں گے، قبر میں بھی، محشر میں بھی، پل صراط میں بھی، بار بار تیری سفارش کریں گے کہ اللہ یہ بندہ تو نیک ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، ان صاحب سے پوچھ رہا تھا بھائی صاحب سے کہ بھائی وہ نماز کا مقصد کیا ہوا؟ دین کا مقصد تو دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سمجھانی اور پھر دنیا میں سے برابری کو قائم کرنا، لیکن یہ بھی تو سمجھاؤ کہ نماز کا مقصد کیا ہوا؟ بولے اس پہ تو کبھی وچار نہیں ہوا ہے۔ ہاں یہ ہے، سنی بولے دیوبندیوں کی مسجد میں نماز نہیں ہوگی، دیوبندی بولے ان کی مسجد میں نماز نہیں ہوگی، اس پہ وچار ہوا؟ اس پہ وچار نہیں ہوا کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ بولے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ دیتے ہیں مدرسے میں، تو وہ مدرسے والے تو آئیں گے نہیں قیامت والے دن تمہارے ساتھ۔ بولے حضرت ہم تو مسجد میں کارپیٹ بچھاتے ہیں، پھر پورے محلے کو بتا کے آتے کہ اس دفعہ پٹھان جی نے کارپیٹ بچھائے، اس دفعہ انصاری صاحب نے، اس دفعہ میمن بھائی نے، اس دفعہ پٹیل صاحب نے، تو محلے والے تو آئیں گے نہیں ساتھ میں۔ اچھا بولا اس بات پر تو کبھی چرچا ہی نہیں ہوئی آپس میں، چرچا کس پہ ہوتی رہی؟ تو بولے شب برات کو گھاس اکھاڑنا جائز ہے کہ نہیں جائز قبرستان میں؟ بولے عیسیٰ علیہ السلام کتنی دیر میں پیدا ہو گئے تھے؟ مسائل دیکھیے جن پر گفتگو ہو رہی ہے، جو بنیادی باتیں ہیں ان پر گفتگو نہیں ہے، جو غیر ضروری باتیں ان پر ایک دوسرے پہ تنقید ہے۔ اب پوچھو اچھے اچھے لوگوں کو، میرے پاس 2 لوگ بیٹھے ان کو تو پتا ہے، تمہیں پتا ہے؟ نہیں پتا ہو۔ اب ان کو میں پوچھتا ہوں یہ بولتے نہیں۔ کیا نام کیا آپ کا؟ اکرم بھائی، یہ باقی سب بھی اکرم ہی ہے، مذاق نہیں۔ سنو، حافظ صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پاس، اللہ کریم نے قرآن پاک میں جب نماز کی فرضیت کا اعلان کیا تو اللہ کریم نے نماز کی وجہ تسمیہ ساتھ میں بیان کی۔ حضرت کہا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا مسلمانوں ہم نے تو نماز صرف تم پر اس لیے فرض کر دی گئی ہے تاکہ تم آج سے گندے کام کرنے چھوڑ دو، اچھے کام کرنا۔ آپ نے کہا کہ نماز صرف عبادت ہے، اللہ نے کہا عبادت نہیں، تم کو اچھا بنانے کا مقصد ہے نماز کا۔ اب ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور ٹھگی بھی مارتا ہے، اس کا مطلب وہ ٹھگ ہے، نمازی نہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے
وہ کسی کی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کا مطلب وہ بے ایمان ہے، وہ نمازی نہیں ہے۔ اور بیٹی وہ نہیں جو صرف تمہارے رشتہ داری کی، تمہارے مذہب سے تعلق رکھتی ہو۔ کوئی بھی بیٹی، اگر کوئی غیر مسلم کی بیٹی ہو، مسلمان کی بیٹی ہو، اگر تم اس پر گندی نگاہیں ڈالتے ہو کھڑے ہو کے اور پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہو، یہ نماز ہو نہیں رہی ہے، کیونکہ تم اس بیٹی کے اوپر زنا کا ارادہ لے کے گھر کے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ہوگی کیسے بھائی؟ مثال کے طور پہ یہ پنڈال سب کچھ لگاتا، آپ لوگ نہیں آتے، میں نہیں آتا، تو اس کا مطلب مقصد پہ نہیں اترے۔ آپ کار میں بیٹھ جاؤ، وہ چلے ہی نہیں، کہ دلی جانا چل ہی نہیں رہی، تو اس کا مطلب مقصد تک نہیں پہنچ رہی۔ تو وہ کیا نماز ہے جو آپ کو زنا سے نہ روکتی ہو؟ وہ کیا نماز ہے جو چوری سے نہ روکے؟ وہ کیا نماز ہے جو جھوٹ بولنے سے روکے؟ وہ کیا نماز ہے جو ماں باپ کی بدخلقی سے نہ روکے؟ وہ کون سی نماز ہے جو بیوی سے بدتمیزی سے نہ روکے؟ اس کا مطلب نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز ہو نہیں رہی۔ یا اللہ یا اللہ۔ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے پوچھا، حضرت اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہو، بندہ گناہ بھی کرتا ہو، پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا بیٹا اور اچھی طرح نماز پڑھو، اس وقت تک اچھی طرح نماز پڑھو جب تک تمہاری نماز تمہارے گناہوں کو روک نہیں دیتی ہے۔ اللہ آپ نے سنا تو ہوگا نا، وہ نیاز دینی چاہیے۔ اب اس میں بھی فتویٰ لے آؤ کہ بھی نیاز دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، لیکن میں اس نیاز کی بات کرتا ہوں جو نمازیوں کے لیے کہی۔ حضرت صاحب میں بیٹھے ہیں قاری صاحب، ارائیت الذی یکذب بالدین، ماشاء اللہ، بہت بہت بہت۔ قرآن نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو، سجدے کرتے ہو لمبے لمبے، یا سلام سلام، لیکن غریب کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے۔ فویل للمصلین، فرمایا تباہ ہو گئی ان کی نمازیں، برباد ہو گئی ان کی صلاۃ، کیونکہ یہ غریب کو نہیں پوچھتے، یہ صرف نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا سلام یا سلام۔ بہت بولے ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، کس نماز کی باتیں کر رہے ہو جو اپنے مقصد تک نہیں پہنچتی، جو اپنے حصول تک نہیں پہنچتی؟ آپ اس نماز کی بات کرتے ہیں۔ بولے ہم تو نمازی بن گئے۔ اچھا آپ نمازی ہیں تو اپنے کیا ماں باپ سے ملتے تو یہ دونوں کندھوں کو ایسے دباتے ہو؟ قرآن نے کہا کہ جب اپنے ماں باپ سے ملنے جاؤ تو اپنے کندھوں کو جھکا لو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر اللہ نے کسی کو دیا تو والدین کو عطا فرمایا۔ یا اللہ۔ بولے نہیں، کئیوں سے پوچھتے ہیں کروڑوں روپیہ مسجد میں لگائے تو بھائی مسجد کیوں بنائی ہے؟ اکرم بھائی نماز کے لیے، نماز کے لیے۔ مسجد کیوں بنائی ہے؟ نماز گھر پہ نہیں ہو سکتی کیا؟ لوکل مفتی صاحب بتاؤ بھائی۔ نماز تو اگر آپ کبھی مسجد میں نہیں جاتے، کئی بار لیٹ ہوتے فجر کی، گھر پہ نہیں پڑھ لیتے؟ جب رات کو لیٹ آتے ہیں تو عشاء کی نماز گھر پہ نہیں پڑھ لیتے؟ جب جماعت نکل جاتی ہے تو ظہر اثر گھر پہ نہیں پڑھ لیتے؟ جب سفر پہ ہوتے ہیں تو کار روک کے نہیں پڑھ لیتے؟ ٹرین میں ہوتے ہیں وہاں نہیں پڑھ لیتے؟ پھر مسجد کیوں بنائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیے، فرمایا مسجد بنانی ہے۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ مسجد کیوں بنانی ہے؟ فرمایا تاکہ ہم یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ یا اللہ۔ مسلمانوں اگر مقصد اسلام کا نہیں یاد رہے گا تو نیچے سے کھسک جائے گی زمین۔ اللہ فرماتے ہیں الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم۔ یہ فطور ہے نا دماغ میں کہ میمن نہیں ہوتے، پٹیل نہیں ہوتے، پٹھان نہیں ہوتے، انصاری نہیں ہوتے، قریشی نہیں ہوتے، تو کون دین کو چلاتا؟ اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا۔ فرماتے ہیں پھر ہم تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اسلام کی دولت دے دیتے اور تم اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیا فرمایا کہ مسجد اس لیے بنائی تاکہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جماعت سے نماز کس طرح؟ فرمایا میرے صحابہ کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر نماز پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔
माशाअल्लाह। तो कहते हैं मस्जिद सिर्फ इस्तिंजा करो नमाज पढ़ो। अरे नहीं भाई, ये इस काम के लिए नहीं बनाई, ये इसलिए बनाई कि यहाँ जब फजर हो, जोहर हो, असर हो, मगरिब हो, ईशा हो, अब्दुर्रहमान फजर जोहर असर में ना आए, मगरिब में ना आए, तो ईशा में जुनैद शफी उसके घर जाके पूछे, मेरे यार, मेरे दोस्त, आज तू क्यों नहीं आया? और अगर वो दुख तकलीफ में हो तो उसका दुख तकलीफ बांटने के लिए या इसलिए बनाई थी कि ये इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे तो ये आपस में दुख दर्द बांटेंगे। इनको पता होगा हमारा इमाम किस तकलीफ में है, इनको पता होगा हमारे मुअज्जिन की क्या जरूरतें हैं, इनको पता होगा हमारे दाईं तरफ कौन नमाज पढ़ता है, हमारे बाईं तरफ कौन है, हमारे मस्जिद के दोस्त कौन से हैं, ताकि माशरे में एक दूसरे के दुख तकलीफ में साथ दे सकें। जिनको यही पता नहीं कि मस्जिद में दाएं बाएं हमारे साथ नमाज कौन पढ़ता है, वो तो अभी मस्जिद के हुक्म में दाखिल ही नहीं हुए, वो तो एक रस्म अदा करने के लिए आ रहे हैं। मस्जिद इसलिए बनाई कि इस मस्जिद के दरवाजे गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए, अपाहिजों के लिए, पागलों के लिए, सिद्धरों के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए। लोग आते हैं, अपनी जरूरतें बयान करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी को कपड़े देते हैं, किसी को खाना देते हैं, किसी को सवारी बांटते हैं। ये सब वो लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे तक आते हैं और नबी अलैहिस्सलाम उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। अब एक दिन ऐसे ही देखते देखते एक सहाबी आ गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी भी जरूरत है, घर में कुछ है नहीं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पूछा, कुछ भी नहीं? जी या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं। अब उनका इरादा है कि नबी अलैहिस्सलाम के दरबार से कोई खाली तो जाता नहीं, ये आ गए, ये अपने हैं। अब तक तो जितने आए वो बाहर के थे, उनको सब कुछ बांटते हैं। अब एक अपना आया, उसने कहा या रसूलुल्लाह कुछ दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कुछ है? फरमाया नहीं। फरमाया कुछ तो होगा। या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं। कंधे पे एक चादर है। फरमाया ये चादर किसकी है? या रसूलुल्लाह ये मेरी है, मैली चादर, फटी हुई चादर, पुरानी चादर। फरमाया यही लाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने चादर हाथ में पकड़ी। फरमाया कौन है जो इसकी कीमत दे? बेकीमत चादर है, रद्दी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में, साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह 1 दिनार देते हैं, 1 सोने का सिक्का। तो नबी अलैहिस्सलाम के क्योंकि हाथ में, फरमाया 1 कम है और बढ़ाओ। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह क्योंकि आपके रहमत वाले हाथों में है, 2 दिनार दे देते हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम ने 2 दिनार में वो चादर फरोख्त की। उस बंदे को 2 दिनार पकड़ाए। फरमाया बाजार जाओ, 1 दिनार का राशन खरीदो, घर पे दे के आओ, सब खाना बनाओ, खाओ। दूसरे दिनार से कुल्हाड़ी लाओ, दस्ता लाओ। खुद अपने दस्ते मुबारक से दस्ता लगाया और फरमाया चल जंगल में जा, रोजाना लकड़ियां काट, लकड़ियां काट के लाके बाजार में बेच, खुद भी खा, दूसरों पर भी को भी खिला, क्योंकि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत से। अब वो था ना ऐसा ही कोई बंदा। अब वो कोई मौलवी साहब किस्सा सुना रहे थे, तो वो जंगल में गया, तो उसने लोमड़ी को देखा कि एक लोमड़ी है, वो अपाहिज हो गई, उसको पोलियो का मर्ज है। तो देखने लगा कि ये खाना कैसे खाती होगी। तो बहुत देर सोचता रहा, तो एक दरख्त पे चढ़ गया। तो देखा शाम को एक शेर आया, उसने लोमड़ी के आगे अपना शिकार फेंका, खुद भी खाया, लोमड़ी को भी खिलाया, फिर शेर चला गया। अब घर आ गया शाम को वापिस, अपने बीवी बच्चों को कहने लगा आज से मियां साहब कोई काम नहीं करेंगे। बोले क्या बात हो गई? बोले अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा कर रखा है, अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा कर रखा है, तो आज से काम करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला रिज़्क़ पहुंचाएंगे। इतनी देर में वहां से कोई आलिम गुजरे, मुफ्ती गुजरे, मुहद्दिस गुजरे। लोगों ने कहा हज़रत वो यहाँ हमारे घर में एक आदमी है, काम वाम छोड़ के बैठ गया, आप उसको समझाएं। हज़रत गए, पूछा क्या बात है? और मैं अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा कर रखा है, मैं तो जंगल में एक लोमड़ी को देख के आया, उसको पोलियो हुआ, फिर भी अल्लाह ने शेर की ड्यूटी लगा रखी है कि खिला। तो फरमाया गधे, अल्लाह ने तुझे दिखाया कि शेर बन, खुद भी खा, दूसरों को भी खिला। तू लोमड़ी को देख के वापस आ गया, खुद भी खा, दूसरों को भी खिला। अब मस्जिद बनाई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कि यहाँ इबादत वो लोग करेंगे जो भाई भाई बन जाएंगे, लेकिन मस्जिद के दरवाजे
پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کھول دیے. اب یتیم آتے ہیں, مسکین آتے ہیں. ایک سدری آئی, سدری سمجھتے ہیں پاگل عورت آئی, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بات کرنی. نبی علیہ السلام باہر آئے, فرمایا بولو کیا بات ہے. فرمایا ان کے سامنے نہیں, صحابہ کے سامنے نہیں, لے کے چل پڑی ایک طرف, ریت کے اوپر بیٹھ گئی. یا رسول اللہ یہاں بیٹھے. نبی علیہ السلام ریت پر بیٹھ گئے, بہت دیر اپنی باتیں کرتی رہی, پھر اچانک اٹھ کے کھڑی ہوئی, یا رسول اللہ اب میں جاتی ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا, لیکن دوبارہ کبھی کام پڑے تو دوبارہ آنا, مسجد کے دروازے تمہارے لیے کھولے. اللہ اب وہ چلی گئی. صحابہ نے عرض کی ڈرتے ڈرتے, یا رسول اللہ یہ جو عورت آئی تھی یہ پاگل ہے, اس کا دماغ نہیں چلتا. سنو مسلمانوں, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی پتا ہے یہ سدری ہے, سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا, اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ اکبر. کون سنے گا اس کو؟ یہ بتاؤ تو صحیح کہ ہماری مسجد میں کہاں ہے اصحاب صفہ کا وہ چبوترا؟ اللہ ہم اس دین کو کیوں پیچھے چھوڑ رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل بنا کے ہمیں پیش کیا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں دین اور دنیا کو الگ کرنے والے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مسجد میں ہر ایک کے لیے ہر چیز موجود ہے. آج بھی آپ مدینہ منورہ میں جائیں, نماز کے بعد مسجد نبوی میں لیٹ جائیے, کوئی آپ کو ٹھوکر مارنے نہیں آئے گا. آج بھی مدینہ المنورہ کی مسجد میں 100 سے زیادہ ڈسپینسریاں ہیں. آج بھی مدینہ المنورہ کی مسجد میں ایمبولینس موجود ہے. آج بھی مدینہ المنورہ کی مسجد میں غریب کے لیے کھانا موجود ہے. آج بھی مدینہ المنورہ کی مسجد میں سب سے بڑا مدرسہ موجود ہے, سب سے بڑی یونیورسٹی موجود ہے, سب سے بڑا خیراتی ادارہ موجود ہے. کیا ہمارے پاس بھی کوئی ایسی مسجد ہے جو نبی کی مسجد سے اللہ ہے؟ ہمارے پاس کچھ ایسا دین کے مقصد, نماز کا مقصد وہ یاد نہیں, مسجد کا مقصد وہ یاد نہیں, تو پھر یاد کیا ہے بھائی؟ صرف پیسے خرچنے سے اسلام خریدا نہیں جا سکتا ہے, نوٹ بانٹنے سے صرف معاملہ مکمل ہو جاتا تو بڑے بڑے رئیس لوگ جو ہے نماز پڑھنے ہی نہیں آتے, بولے بس پیسے لو, بات ختم کرو, ہمارے حصے کی جنت ہمیں دے دو, تم اپنی جو کرنا کرتے ہو. اس دین کی طرف چلنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اچھی طرح سمجھا کے گئے, جو دے کے گئے, وہ دین نہیں جو ہم نے خود گھڑ لیا اپنے پاس, وہ نہیں. پیارے محمد علیہ السلام کے طریقے کے مطابق. اب نبی علیہ السلام کیا کرتے, پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا کرتے؟ ایک واقعہ سنا کے آپ کو اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا. جس دن مکہ المکرمہ کو فتح کیا ہے نبی علیہ السلام نے, 10 سال کے بعد مدینہ المنورہ سے واپس تشریف لائے. آپ کو پتہ ہے اس دن کیا ہوا؟ یاد ہے؟ اب آپ پھر کہو گے یاد نہیں. اب میں پھر کہوں گا کہ آپ مولویوں کے پاس نہیں بیٹھتے جاتے, پھر کہوں گا کہ آپ علماء کی صحبت نہیں اختیار کرتے, آپ نبی علیہ السلام کو سنتے نہیں, پڑھتے نہیں. آپ نے صرف مسجد کو 2 کاموں کے لے کے رکھ لیا, بس استنجا کرنا ہے, وضو کرنا, پھر نماز پڑھنا. جس دن مکہ المکرمہ فتح ہوا, جب صحن کعبہ میں نبی علیہ السلام پہنچے, آپ علیہ السلام نے آواز دے کے پوچھا تھا کہ بلال کہاں ہے؟ اب بلال کون ہے جی؟ بلال غلام, بلال کالے ہیں, اللہ بلال حبشی ہیں, بلال کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں, بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے, بلال کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے. اب جب نبی علیہ السلام نے کہا نا بلال کہاں میرا, جو قریب میں صحابہ کھڑے تھے نا کیبنٹ میں, وہ سمجھ گئے کہ کیوں بلا رہے ہیں. تو کسی نے ادب کے ساتھ کان میں نبی علیہ السلام کے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج فتح مکہ کے موقع پہ اہل قریش کی بڑی بے عزتی ہو گئی. آج اگر آپ نے بلال کو اذان دینے کے لیے بلایا کیونکہ وہ غلام ہے, تو رہی صحیح بھی ان کی عزت آج ختم ہو جائے گی. برادری بات تھا نا, برادری بات تھا نا. تو نبی علیہ السلام ناراض ہوئے, فرمایا اچھا جب محمد رسول اللہ کے نام پہ مار کھانی ہو, جب امیہ کسی کی کھال ادھیڑے,
جب ابو جہل اور اس کے بیٹے کسی پر ظلم کریں، جب عتبہ اور ولید کسی پر پتھر مارے تو وہ بلال ہو. آج فتح مکہ کے موقع پر اذان اگر کوئی دے گا تو میرا بلال دے گا. تکبیر، اللہ اکبر، فرمایا میرا بلال دے گا آج اذان. اللہ اکبر. اب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے آئے. خود فرماتے ہیں دمشق میں آخری دنوں میں خود کہا کرتے تھے، فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جا، فرمایا جب میں نے بیت اللہ کی مڈیر کو پکڑا، اس کے غلاف کو پکڑا، میری چیخیں نکل گئی کہ بلال تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے اس گھر کی باہر کی چوکھٹ پر اگر قدم رکھا تھا، ابو جہل نے تجھے اتنا مارا تھا تو بے ہوش ہو گیا تھا، اور جب تو نے پھر آیا تو امیہ نے تجھے مارا، کبھی عتبہ نے مارا، کبھی ولید نے مارا. کیوں؟ وہ تجھے ایک بات بار بار کہتے تھے کہ تو کالا ہے، تو حبشی ہے، تیری اوقات کوئی نہیں کہ تو خانہ کعبہ کی سین کے اندر بھی آ جائے. بلال کہتے ہیں جب میں نے خانہ کعبہ کی مڈیر پکڑ کے چڑھنا شروع کیا میرے آنسو نکلنے لگے. میں نے کہا یار بلال ایسا کیا کر دیا یار، ایسا کیا کمال کر دیا کہ آج سارے نیچے کھڑے، شہزادے کھڑے، معمولی لوگ نہیں کھڑے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقراء صحابہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کے موجودہ گورنر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے شہزادے کھڑے، نیچے کوئی معمولی آدمی نہیں کھڑا. فرماتے ہیں میں نے مڈیر پکڑی، میری آنکھوں میں آنسو زاروں کی طرح آنے لگے. بلال آج یہ تو نے ایسا کام کیا کیا یار کہ یہ سارے شہزادے نیچے، تو بیت اللہ کی چھت پہ. فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل نے مجھے خود کہا اور میں نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور میرے دل نے کہا بلال یہ جو کالی کملی والے سے وفاداری کی ہے نا، یہ اس وفاداری کا نتیجہ ہے، یہ اس وفاداری کا نتیجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نبھا رہا ہے. اب بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑ گیا، اوپر جا کے چڑھ گئے تو ختم نبوت کا بھی مسئلہ سمجھا دیا. پھر جب خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے بلال رضی اللہ عنہ، فرماتے مدینے میں تو مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا، اب تو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا. اب کعبہ کہاں ہے؟ کعبے کی ساری دیواروں کو قبلے کا درجہ حاصل ہے، باہر سے اندر کی طرف، اندر چلے جاؤ تو اندر سے باہر کی طرف، خانہ کعبہ کی دیواروں کو قبلے کا درجہ حاصل ہے. فرماتے جب رسول اللہ نے کہا نا خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ اور اذان دے، فرماتے میرے دل نے کہا بلال اب کعبہ کہاں گیا؟ تو ہیں تو نبی علیہ السلام کے مرید نا. فرماتے میں نے بھی دیر نہیں لگائی، میں نے نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں جس طرف صحنے کعبہ میں کھڑے تھے اس طرف اپنا منہ کیا اور نبی علیہ السلام کی طرف شہادت والی انگلی کر کے اذان دینی شروع کی اور کہا کہ میں بتا دوں قیامت تک کے مسلمانوں کو کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. فرمایا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالی. جب بلال اذان دینے لگے نبی علیہ السلام چل پڑے اپنی جگہ سے. کیوں؟ طواف کی نیت سے. اب بلال اذان دیتا ہے، بلال کا کعبہ چل پڑا. بلال اذان دیتا ہے، بلال کا کعبہ چل پڑا. اب بلال بھی اذان دیتے دیتے گھومتے جاتے ہیں تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دے کہ جتنے مرضی جھوٹے، جتنے مرضی قذاب، جتنے مرضی مرتد ہر دور میں نبی بن کے آتے رہے، اے مسلمانوں تمہیں جانا اسی طرف ہے جس طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، ان کا بڑا تعلق ہے اس زمین کے ساتھ. اللہ نے بڑا کرم فرمایا اس ضلع کی زمین کے ساتھ کہ وہ ڈھابیل تشریف لائے اور مدتوں تک یہاں حدیث پڑھاتے رہے. فرمایا کرتا تھا کہ اگر دل میں شک اور شبہ پیدا ہو جائے اس بات کے لیے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی جگہ کوئی نبی ہے تو فرمایا اس شبہ کی وجہ سے وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جائے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، بہت سارے مولوی پوچھتے ہیں کہ قادیانیت اور شکیلیت تو کیا کرنا چاہیے؟ ارے وہ مسلمان ہی کون ہے جو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی اور کی گفتگو تیار کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ وہ ایمان سے پہلے خارج ہے، اس کے ساتھ کیا گفتگو؟ بہت
ایک صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے، دفتر میں تشریف لائے، کہنے لگے میں دبئی میں رہتا ہوں، بڑا عالم ہوں، میں بہت اچھی بات ہے، تشریف رکھیے، چائے وائے بھی آ گئی، تو باتیں کرتے کرتے کہنے لگے کہ میں جو مرزا قادیانی کے یہاں ہو کے آیا، قادیان چلا گیا تھا، تو میں نے کہا میاں اٹھ جاؤ ذرا، کھڑے ہو جاؤ، اور میں مولانا کیا بات ہے، میں نے کہا اٹھو تو صحیح، اٹھ گئے، میں وہ دروازہ ہے باہر نکلو اس دروازے سے، کہنے لگے آپ بدتمیز ہیں مہمانوں کے سامنے، آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں، میں کہا سنو، رسول اللہ کے دشمنوں کو جس کو بات کرنی گوارا ہو ہمیں اس شخص کے ساتھ ملاقات کرنی۔ بہت زندہ باد زندہ باد۔ ہمارے پنجاب میں ایک بہت بڑے افسر تھے، تو ان کو مرتدوں نے پیشکش کی کہ ہماری بیوی بیٹی بہت پڑھی لکھی ہے، آپ اس سے نکاح کر لیں، لیکن آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنا ہوگا۔ یا اللہ، یا سلام یا سلام۔ تو وہ بہکاوے میں آتے تھے روز، لیکن ان کی بات نہیں مانتے تھے، تو مرتدوں کے مبلغ نے ان کو ایک بات کہی، کہنے لگے اچھا ایسا ہے، آپ استخارہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اگر لگتا ہے کہ مرزا نبی تھا تو آپ مسلمان کی بجائے قادیانیت اختیار کر لیں اور یہ نکاح کر لیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، میں استخارہ کروں گا۔ اب انہوں نے استخارہ کیا تو نعوذ باللہ ان کو لگا کہ مرزا بھی نبی ہے، تو انہوں نے اسلام کو چھوڑ کے قادیانیت اختیار کی اور نکاح کر لیا۔ تو بہت سے مولوی گئے سمجھانے کے لیے، ان کو بات ہی نہیں سمجھ آتی۔ تو ایک دن حضرت مفتی اعظم مفتی یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں میں گئے، حضرائے اتفاق کوئی پروگرام تھا، تو لوگوں نے کہا حضرت وہ جو بڑے افسر ہیں وہ تو قادیانی ہو گئے، وہ تو نکاح بھی انہوں نے کر لیا۔ فرمایا اچھا، فرمایا جی ہم جب سمجھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اب جو بھی مولوی سمجھانے جاتا تھا تو وہ کہتا تھا بھائی میں نے کسی کی تبلیغ پہ نہیں دین چھوڑا، میں نے تو استخارہ کر کے چھوڑا۔ سنو، مفتی یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے پاس بلایا، فرمایا ہاں کیا کیا تو نے؟ تو کہنے لگا جی مولانا میں نے تو استخارہ کر کے دین چھوڑا ہے۔ فرمایا اچھا، تجھے اب میں مسئلہ سمجھاتا ہوں، ادھر آپ بیٹھ۔ ان کے پاس بیٹھ گیا، فرمایا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لے، اور تجھے میں بتا دوں کہ جب تو نے یہ کہا تھا نا کہ میں استخارہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اسی وقت اسلام سے خارج ہو گیا۔ استخارہ ایک غیر مسلم نے کیا، مسلمان نے نہیں کیا۔ اتنا رویا قدموں میں بیٹھ گیا، چیخیں نکل گئی، فرمایا حضرت میں تو جال میں پھنس گیا کہ نبی علیہ السلام کی جگہ کسی کا تصور دل میں لے آنا وہی ایمان سے خارج ہونے کے لیے کافی ہے، بحث اور مباحثہ تو بہت دور کی بات ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے یہ بات سمجھا دکھانا کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کائنات میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ اگر ہمارے لیے کوئی خاتم النبیین ہے، کوئی رہبر ہے، کوئی رہنما ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ کچھ تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جلسہ جو ہے روایتی جلسہ نہیں ہے، اس نیت سے ہے کہ کچھ حاصل ہو جائے ہمیں بھی اور آپ کو بھی انشاءاللہ۔ کچھ حاصل کر کے جائیں گے انشاءاللہ، لے کے جائیں گے نا انشاءاللہ۔ اب آپ کے پاس دل ہے، دل ہے سب کے پاس ماشاءاللہ، اس پہ ہاتھ رکھ لیجیے۔ اب جو سوال پوچھوں گا اکرم بھائی اس کا جواب نہیں دینے کی ضرورت، مطلب مجھے نہیں دینا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے، نہیں سمجھے؟ اب جو میں آپ لوگوں سے پوچھنے لگا ہوں وہ آپ نے اپنے آپ سے اس کا جواب اپنے آپ کو دینا ہے، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ لیجئے، جس کا نہیں ہے تو وہ ویسے ہی رکھ لے، کوئی بات نہیں۔ کچھ لوگوں کو سردی زیادہ لگ رہی ہے، ان کا دل غائب ہو گیا۔ اچھا آپ سب لوگ ماشاءاللہ مسلمان ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور سچ سچ اپنے دل سے پوچھیے اور جواب بھی خود ہی اپنے آپ کو دیجیے گا۔ کسی کی عمر آپ کی 20 سال ہے، کسی کی 25 سال ہے، کسی کی 30 سال، 40 سال، 50 سال، ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو، کیا کبھی کوئی ایسی شام آئی ہے آپ کی زندگی میں، کوئی ایسی رات آئی ہے آپ کی زندگی میں جب آپ اپنے گھر پہنچی ہیں اور آپ نے جا کے ایک زور کی جپھی اپنے ابو سے ڈالی ہو اور کہا ابو یار مجھے تو اس سے بہت پیار ہے؟ یاد کر کے بتاؤ۔ آپ نے کہا ابو جی یار مجھے تم سے بہت محبت ہے، میں کہتا نہیں ہوں، تمہاری ہڈیاں گل گئی ہمیں جوان کرتے ہوئے۔
یاد کر کے بتاؤ کہ آپ مسلمان ہیں نا، آپ اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں، جن کی داڑھی سفید ہو گئی وہ بھی اپنے ذرا باپ کو یاد کر کے، کیا کبھی اس کی قبر پہ جا کے کہا ہے تم نے کہ ابا یار 25-30 سال ہو گئے تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو یاد آتا ہے مجھے؟ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کی رات ام ہانی کو یہ سوال کیا ہے کہ تو نے میرے والد کو دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ ہانی بتا تو صحیح محمد رسول اللہ کے ابو کیسے تھے؟ اپنے دل سے پوچھ کے بتاؤ سچی سچی مسلمانوں، کیا کوئی ایسی شب گزری ہے آپ نے اپنی ماں کے پیر دبائے ہوں اور کہا ہو کہ اماں تو آج آرام کرتی رہے، میں تیری جگہ خدمت کروں گا؟ بتاؤ کوئی ایسی رات گزری ہے؟ یا جن کی ماں نہیں ہے وہ کبھی تڑپ کے اٹھ کے اس ماں کی قبر پہ رات کو چلے گئے ہوں جو خود سوکھے پر سوتی تھی، خود گیلے پر سوتی تھی، آپ کو سوکھے پر سلاتی تھی؟ یاد کرو ذرا مسلمانوں، کوئی رات آئی ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ تڑپ کے اٹھ کے اپنی ماں کی قبر تک چلے گئے ہو یا اس کے دروازے پر چلے گئے ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ اب مسلمان ہیں نا یار، اس لیے پوچھتا ہوں، آپ کو رسول اللہ کا دین دیا گیا ہے، اچھا کبھی بتاؤ آپ نے اپنی بیوی کو کہا ہو کہ یار میں تیرا دوست ہوں، تجھے جتنی دکھ ہے تکلیف ہے مجھے بتا، میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اپنے سارے غم مجھے دے، میں ساری خوشیاں تجھے دوں گا؟ بتاؤ کوئی ایسی شب گزری ہے؟ کبھی اپنے بچوں کے لیے گھوڑا بنے ہو اپنے گھر میں؟ مسجدوں میں دوسروں کے بچوں کو شاباشی دینے والوں، کیا کبھی اپنے بیٹا اور بیٹی کے لیے کبھی ان بچوں کو کندھے پہ اٹھایا جس طرح محمد رسول اللہ نے حسن حسین کو اٹھایا؟ کون سی باتیں کرتے ہو دین کی؟ 24 گھنٹے کے مسائل کی بات جو محمد رسول اللہ نے سکھایا وہ بات کر رہا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، اچھا سچی سچی دل پہ ہاتھ رکھ کے، آپ کی جو بھی حیثیت ہے، چاہے 50,000 کی، چاہے 1 لاکھ کی، چاہے 1 کروڑ کی یا 50 کروڑ کی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھائی، آپ کی کوئی بہن، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی پڑوسی، آپ جانتے ہیں کہ غریب ہے، چندہ نہیں مانگتا، محتاج ہے، روزانہ اچھی روٹی نہیں کھا سکتا، تم بتاؤ کوئی شام ایسی گزری کہ تم نے اپنے لفافے میں اپنی حیثیت کے مطابق 500، 10,000، 1 لاکھ ڈال کے کبھی رات کے دوسرے پیر چپکے سے اس کے گھر میں پھینک دیا ہو کہ میرے بھائی کی بھی عزت بچی رہے، میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، کبھی کچھ ایسا کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ رسول اللہ کی سنت ہے نا، ابو بکر کی سنت ہے، عمر فاروق کی سنت ہے، یہ بتاؤ کبھی کچھ ایسا کیا ہے؟ کوئی یار تمہارا، کوئی یار دوست، کوئی بھائی بہن، کوئی پڑوسی بڑے دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، روتا ہوا ہو، آپ کبھی اس کے پاس چلے گئے ہو کہ رونا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا دکھ درد بانٹوں گا؟ بتاؤ کوئی ایسا لمحہ یاد ہے آپ کو اپنی زندگی کا؟ آپ نے کبھی کسی اپاہج کو کہا ہو کہ میں تیری تھوڑی دیر کے لیے بیساکھی بنوں گا، میں تجھے بس میں چڑھاتا ہوں، میں تجھے گاڑی کی سیٹ پر بٹھا کے آتا ہوں؟ بتاؤ تو صحیح محمد رسول اللہ کی امت کے ماننے والوں، یتیم خانے بھی آج کھلے تو اس کا اختیار غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہے، وہ اپنے ان ہاتھوں سے خدمت کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ نے۔ اللہ، بتاؤ تو صحیح، کیا کبھی اپنے پڑوسی کے پاس بیٹھے اس کا دکھ درد بانٹا ہے کہ ہم دونوں تو بھائی ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کا پڑوسی اس سے راضی نہیں ہوگا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ کبھی کچھ ایسا کیا ہے؟ سچی سچی کہتا ہوں، اگر ایسا کچھ نہیں کیا تو ابھی تک ہم بڑی غلط فہمی کی، ابھی تک ہم بڑے خسارے میں ہیں، ابھی تک ہم دین سے بہت دور ہیں، ابھی تک مزاج نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھ ہی نہیں سکے۔ کبھی کسی مظلوم کو کہو کہ ساری دنیا تیری مخالف ہے، میں ساتھ دوں گا، میں جا کے سچی گواہی دوں گا؟ نہیں، اگر ایسا کبھی کچھ نہیں کیا تو افسوس کیجئے اس زندگی پر جو نکل گئی ہے ایسے ہی ہے، اور کوشش کیجئے، ہمیں ایک دوسرے پر اللہ نے جج نہیں لگایا، اللہ نے ہمیں ایک دوسرے پر جج نہیں لگایا،
اس کام کے لیے مسجد بنائی، ممبر بنایا، امام کو کہا سارا ہفتہ ان کی حرکتیں نوٹ کیا کر اور جمعے والے دن بتایا کر بنا نام لیے ہوئے تاکہ یہ سدھر جائیں۔ ہمیں نہیں کہا کہ ہم گلی چوراہوں پہ کھڑے ہو کے فلاں کے بیٹا ایسا، فلاں کی بیٹی ایسی، فلاں نے یہ کر دیا۔ ہمیں ایک دوسرے پر جج نہیں لگایا، ہمیں ایک دوسرے کا معاون بنا کے اللہ نے بھیجا۔ ہمیں رنگ اور نسل کا امتیاز کرنا نہیں سکھایا۔ ہم تک دین اس لیے پہنچا ہے کیونکہ صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ کون ایمان والا ہے، کون خیر ایمان والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی یکسر مدد کی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ بات طے کرنے والے کہ مسلمان صرف مسلمان کی مدد کرے گا، غیر مسلم کی نہیں کرے گا؟ مسلمان صرف مسلمان کو کھانا کھلائے گا، غیر مسلم کی نہیں کھلائے گا؟ یہ محمد الرسول اللہ کا حکم ہے کہ اس قوم کو پوری امت کا دائی بنا کر بھیجا گیا۔ جو بھی دکھ میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، جو بھی غربت کے اندر ہوگا، جو بھی بھوکا ہوگا، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، رسول اللہ کی امت کا بھی کام ہے کہ جا کے ان لوگوں کی مدد کرنے والوں۔ وقت بھی بہت ہو گیا، رات کے 12 بج چکے، تو دعا کیجئے یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا کرا بھائی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، دعا ہو۔ آپ سب لوگ بیٹھیے، بس چھوٹی سی دعا مختصر سی، جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں۔ کوئی بات نہیں بھائی، بیٹھ جاؤ، رضا کارو۔ ارے بہت پریشان ہو تم۔ تمام حضرات 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل اللہ شریف پڑھیں۔ بیٹھ جاؤ بھائی، سب لوگ بیٹھ جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ جی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا کے لوگوں پر اپنا فضل، اپنا کرم، اپنا رحم نازل فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، لا علاج بیماریوں میں جو لوگ مبتلا ہیں شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کو آسانیوں میں تبدیل فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما۔ یا اللہ آج کا یہ جو پروگرام ہے اصلاح معاشرہ کا، اس میں جتنے اکابرین حضرات، علماء حضرات، بزرگان دین تشریف فرما ہیں، ان سب کو بہترین صحت عطا فرما، ان کی سرپرستیوں کو قائم فرما۔ اس مجمع میں جتنے لوگ شامل ہیں ان سب پر اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما۔ یا اللہ تمام احباب کی جو ذاتی ضروریات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صدقے ہر دکھ کا مداوع عطا فرما۔ الہ العالمین پٹھان بھائی نے، جن احباب نے، رضاکاروں نے، علماء نے، جن حضرات نوجوانوں نے آج کا انتظام کیا ہے، یا اللہ نیت صرف آپ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے کی ہے، صرف محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے کی ہے۔ یا اللہ ان سب کے اوپر اپنی رحمت کو نازل فرما، حسد سے، برائی سے ان حضرات کی حفاظت فرما، بد نظری سے ان کی حفاظت فرما، بار بار ایسے دینی کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بلا شبہ دعا مانگنے کا سلیقہ تو نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں۔ یا اللہ جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما لے۔ ان دعاؤں کو نبی علیہ السلام کے صدقے قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین۔ صلی اللہ علیہ وسلم